بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غیب کی باتیں، اس کے ساتھ ہم نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد آوان، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز و مقتدر مہمان گرامی حضرت مفتی منیر احمد آخوند صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں ہر اتوار اپنے مصروف اسکیجول سے وقت نکال کر۔ ناظرین، آج 5 شعبان ہے، رمضان کی آمد ہے۔ امید ہے آپ نے تیاریاں شروع کر دی ہوں گی۔ گلوبل مون سائٹنگ، پچھلے 2 سالوں سے حضرت کا اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے، ہم سب کو اکٹھے کہیں بھی اسلامی دنیا میں اگر چاند نظر آ جائے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور عید بلکہ عیدین اور رمضان ایک ہی تاریخ سے شروع ہونا چاہیے۔ اس کی پہلی قسط جو حضرت کے فتوے کی ہے وہ اردو ٹائمز میں آ چکی ہے، جو مقامی ایک ہفتہ وار اخبار ہے۔ آپ اس میں حضرت کا فتویٰ پڑھ سکتے ہیں، اور جو حضرت نے دلائل دیے ہیں بہت ہی زبردست دلائل ہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم ایک ہی تاریخ کو رمضان بھی شروع کریں گے اور ایک ہی تاریخ کو عید بھی منائیں گے گلوبل مون سائٹنگ کے تحت۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایک ذاتی طور پہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک خوشخبری ہے جو میں اپنے سارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بہت ہی زیادہ عزیز دوست ہیں پرویز محمود صاحب، جنہیں ہم پیار سے پیزی کہتے ہیں۔ ان کی کل شادی ہوئی ہے، عقد ثانی۔ ہم اور ہمارا ادارہ ان کو بہت بہت مبارک دیتے ہیں، پرویز محمود صاحب اور ان کی اہلیہ نوشی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشیوں بھری زندگی دے اور برکتوں والی زندگی دے۔ حضرت ہمارے مفتی صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ حضرت آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں، اور کل نکاح کے موقع پہ بھی دعا دے دی ہے، اللہ انہیں خوشی و مسرت دے، آپس میں باہمی الفت محبت دے، اور حاسدوں کی حسد اور دشمنوں کی عداوت سے ان کو محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے تزکیہ نفس کے بارے میں حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے کافی پروگرامز میں حضرت نے بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، جن سے اجتناب کرنا چاہیے، جن سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا پچھلے 5-6 پروگرامز میں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے، جن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت مختصراً یہ بتا دیجئے ٹاپکس کے جو کرنے والی باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ 6 اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو چکی تھی، جن میں توبہ، خوف الہی، زہد، صبر، شکر اور اخلاص نیت۔ تو 6 پر گفتگو ہوگی۔ آج 7ویں خلق حسن پر گفتگو ہے، اور وہ توکل۔ توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنا۔ اصطلاح شریعت میں توکل کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایسا بھروسہ اور اعتماد کرنا کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھنا، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھنا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر توکل کی حیثیت کو بیان کیا ہے، اور اہل ایمان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، اور ارشاد ہے کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، تم اجمالی طور پر اسباب اختیار کرو اور پھر اللہ پر اس کے نتیجے کا توکل کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اگر تم توکل کرنے لگو، اللہ پر خالص اعتماد اور توکل کرنے لگو، تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دینے لگے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ پرندے صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا واپس لوٹتے ہیں، اگر تم اللہ پر توکل کرو۔ اب امام غزالی فرماتے توکل کے 2 شعبے ہیں، ایک توکل بلا اسباب اور ایک توکل مع الاسباب۔ بلا اسباب کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ اور توکل کریں، لیکن دنیاوی طور پر کوئی اسباب اختیار نہ کریں۔ مثلا بیمار ہے، بیمار کی صحت کا ایک سبب ہے دوا اور علاج، وہ دوا علاج نہیں کرتا، اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ ہی مجھے شفا دے گا، ایک یہ توکل ہے۔ دوسرا مال اسباب، کہ آپ اسباب اختیار کریں اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دیں، یعنی مریض ہے وہ دوا علاج کرے اور اس کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، یعنی کہ یقین جو ہے وہ دوا پر نہ ہو،
وہ ایک سبب کے طور پہ اختیار کرنا ہے، لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ شفا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ دو شعبے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو دوسرا شعبہ ہے یعنی اسباب اختیار کر کے جو توکل کیا جاتا ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا، یہ اعلیٰ درجہ ہے اس لیے کہ اس میں امتحان ہے کہ جب انسان اسباب اختیار کر کے نتیجے کو پاتا ہے، اب اس پر امتحان ہے کہ یہ سبب پر نگاہ رکھے یا مسبب الاسباب پہ نگاہ رکھے۔ تو جب اس کا ایمان و یقین اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اسباب کی نفی کر کے رب الاسباب پر نگاہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دوا تو میں نے کھائی ہے لیکن شفا میرے خدا نے مجھے دی ہے، تو اس امتحان سے جب یہ کامیاب نکلتا ہے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے اور یہ درجہ سنت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا تیری سواری کہاں ہے؟ کہا جی میں نے باہر چھوڑ دی ہے اللہ توکل پہ، آپ سے فارغ ہوں گا تو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ خود مجھے عطا کر دیں گے۔ آپ فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ کہ اس کو کھونٹی پہ باندھ دے، اس کے بعد اللہ کی سپرد کر دے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اعقل فتوکل، ہاں بالکل، پہلے باندھو بالکل اور پھر توکل کرو۔ تو یہ اصل سنت توکل ہے۔ اور پھر یہاں کی آج کی مادی دنیا کے اندر تو اسی توکل ہی پہ ہمیں چلنا ضروری ہے، کیونکہ آج اتنی میٹرسٹک معاشرہ، اتنی مادیت پرستی ہے کہ ہم جو اسباب سے نکل ہی نہیں سکتے۔ لہذا اسباب اختیار کیے جائیں لیکن نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا نتیجہ ہمیں عطا کریں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک جانور دیکھا جس کے ہاتھ پیر نہیں تھے، بالکل ایک دھڑ پڑا ہے، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کھاتا پیتا کیسے ہوگا، زندہ کیسے رہے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے تو ایک شیر نے دھاڑ لگائی، آواز آئی تو وہ چھپ گئے ایک درخت کی اوٹ میں، تو شیر نے ہرن شکار کیا اور کھایا، کھانے کے بعد اس کو گھسیٹا اور اس جانور کے آگے رکھ کے چلا گیا، تو جانور نے آگے بڑھ کے اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹنڈ منڈ جانور کو کھلا سکتا ہے تو میں تو اشرف المخلوق ہوں، مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا۔ تو لہٰذا جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنے کسب معاش کے دروازے بند کر دیے، کہا کہ آج کے بعد دکان نہیں کھولوں گا، اللہ پر توکل کر کے بیٹھوں گا، اللہ مجھے رزق دے گا۔ تو لوگوں میں شہرت ہوگی کہ فلاں اللہ والے نے اپنی دکان بند کر دی۔ تو اسی لیول کے ایک دوسرے اللہ والے نے جب یہ بات سنی تو وہ ولی وہاں پہنچے کہ میاں دکان کیوں بند کر دی؟ کہا میں نے جنگل میں یہ معاملہ دیکھا تو اللہ جو اس کو رزق دے سکتا ہے تو میں تو اشرف مخلوق ہوں، مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس دوسرے اللہ والے نے عجیب بات کہی، کہا کہ تو وہ معذور جانور کیوں بنتا ہے، شیر کیوں نہیں بنتا؟ تمہیں شیر بننا چاہیے تو شکار کر کے خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا۔ تو یہ اعلیٰ درجہ توکل کا کہ انسان اسباب اختیار کرے، پھر اللہ جو عطا کر دے پھر اس عطا کے اندر خود بھی کھائے اوروں کو بھی دے، تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آج کے زمانے میں اسباب سے کٹنا ممکن نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں بیمار ہوں علاج نہیں کروں گا، میں شفا یاب ہونے کے لیے بس خدائی سے مانگوں۔ ہاں آپ دوا علاج کریں، یہ سنت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کے امیدوار رہیں، تو اس سے انسان جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب پاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت اچھی طرح آپ نے فرمایا۔ واقعی اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو پرندے صبح گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو سارے پیٹ بھر کے آتے ہیں، لیکن گھر سے نکلنا ضروری ہے، مطلب اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اصل توکل جو ہے وہ اللہ ہی کے اوپر ہو، کیونکہ کئی دفعہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں نہیں ہوتا، بالکل وہ اللہ ہاتھ میں اللہ ہی کے ہے سب۔ اچھا حضرت، پروگرام جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو بہت ساری باتیں ہماری ہوتی تھیں ان چیزوں کے بارے میں جو نظر نہیں آتی، انسین، غیب کی باتیں، ہمارا عنوان بھی یہ۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے اب جنات کے بارے میں اور دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بند کر دی ہے، تو وہ بھی بات کبھی کبھی کیا کریں۔ تو انہوں نے ایک سوال بھی کیا ہے کہ جنوں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہوں گی، ان کے بھی مختلف گروہ ہیں جو آپس میں لڑتے ہوں گے، تو جب جنوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر پڑتے ہیں کچھ؟ اس میں ایسا کہ جنوں کی بے شک لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے، ان کی آپ فرقہ بندیاں بھی ہیں، ان کے قبائل بھی ہیں، ان میں اعلیٰ ادنا بھی ہیں، یہاں تک کہ ان میں مذہبی فرقے بھی ہیں، اس بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ شیعہ سنی تک ان کے اندر موجود ہیں، ان تک کی آپ میں مذہبی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے دوسری ساری جتنی چیزیں کفر و شرک کے اعتبار سے کافر و مومن کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو باقاعدہ ان کے بحث و مباحثے بھی ہوتے، پوری ایک قوم ہے۔ اب جب وہ آپس میں لڑتے ہیں ان کے اثرات ہم پر مرتب ہونا اس درجے میں ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مقام پر ہیں، مطلب کسی ہمارے گھروں میں دائیں بائیں کہیں ہیں، وہاں ان کی لڑائی ہوئی تو وہاں پر اس کی جو ہے ٹوٹ پھوٹ آپ کو ظاہر ہو سکتی ہے، کوئی سانپ مرا پڑا ہے، کوئی خون کے چھینٹے پڑے ہیں، کوئی اور ایسی چیز پڑی ہے، ایسا فیل ہو سکتا ہے۔ لیکن ویسے ایسا نہیں کہ ہاں اگر اس لڑائی کے دوران میں اگر کوئی اس کے اندر انوالو ہو گیا،
عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کھلے میدانوں میں ایک بہت بڑا بھگولا چلتا ہے ایک ہوا کا، اصل میں جنات کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور ٹورنیڈو جسے کہتے ہیں، ٹورنیڈو کہتے ہیں، تباہی آتی ہے، تباہی آتی ہے۔ اگر اس وقت کوئی اس کے اندر داخل ہو گیا تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ اوہ اچھا، اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جی ایک ٹورنیڈو اسی طرح کا آیا پورا بھگولا، آپ فرمایا کہ دور ہٹ جاؤ، سب رک گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ 2-3 سانپ مرے پڑے۔ وہ پوچھا جی یہ کیا ماجرا؟ کہا کہ 2 جنات کے قبیلوں کی لڑائی ہوئی تھی، ان میں سے یہ 2-3 ہلاک ہوئے۔ اچھا، اس لیے اس کے بھگولے کے اندر آپ اس وقت داخل اگر ہو گئے تو وہ آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جائے گا۔ اس درجے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت پھر آنے والے چند پروگرامز میں بھی ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے جنات کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں۔ مسز عزیز ہیں فون پر۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی میں مسز عزیز بول رہی ہوں ورجینیا سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے ایک تو مفتی صاحب کو بتانا ہے، اپنی خواب بتانی ہے کہ جی میں نے انہیں تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، اور میں آپ کے لیے حلوہ بنا رہی ہوں، مگر اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے کھایا یا نہیں کھایا۔ تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی۔ آپ کا شجرا بھی میرے سراہنے لگا ہوا ہے، میرے پاس ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور میں اس پہ بڑی خوش ہوں۔ میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے آپ خواب میں آئے ہیں اور ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ خواب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے ایک دفعہ لونگ کا بتایا تھا کہ جن کے ہاں بیبی ہونے کے لیے، جی تو وہ پریگنینسی کے لیے وہ ذرا میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ بتا دیں کہ لونگ کتنے کھانے ہیں اور پڑھنا کیا ہے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، تو آپ نے بڑا عجیب و غریب خواب سنایا، واقعی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور واقعی یہ تو وجد آنے والی بات ہے کہ آپ نے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا۔ میری بڑی سعادت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حقوق کی ادائیگی کا مجھے بھی پورا کا پورا حصہ عطا فرمائے۔ تو بہت مبارک ہے آپ کے لیے بھی۔ باقی آپ نے جو لونگ والا عمل پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 سے لے کے 40 تک یہ جو 5 آیتیں ہیں، یہ پاکی کے دنوں میں ایک لونگ پر 7 دفعہ دم کرنی ہے۔ ایک لونگ پر 7 دفعہ دم کر کے رات کو بغیر پانی کے کھانی ہے۔ منہ میں رکھ لیں، نرم ہو جائے، 1-8 گھونٹ کے ساتھ اس کو نکل جائیں، لیکن اس کے بعد پانی نہیں پینا ہے۔ اس کے بعد پانی نہیں پینا۔ تو ہر مہینے کے 22-23 دن جو بھی پاکی کے ہوتے ہیں، اس طریقے سے 4 مہینے تک یہ لونگیں کھانی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو اللہ تعالی خوشخبری سنا دیں گے اور مبارک ہوگا۔ اچھا حضرت، خواب میں کھانا کھلانا لوگوں میں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ مال کی برکت کی علامت ہے۔ اچھا، بہت مبارک ہے، مال میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی اور خیر کثیر پھیلے گی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں، ٹی وی 1 گلوبل پر، ڈش نیٹ ورک پر ہمارا چینل نمبر ہے 680۔ پہلے یہ 904 ہوا کرتا تھا، اب چینل نمبر چینج ہو گئے ہیں تو نیا چینل نمبر ہمارا ہے 680۔ امید ہے آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا۔ آپ سے گزارش بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں، احباب میں اس پروگرام کا تذکرہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے افادہ حاصل کر سکیں۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہا ہوں؟ جی، کہاں سے؟ نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ پیٹس کے حوالے سے تھا کہ گھروں میں کتا رکھنے کا اسلام میں کیا حکم ہے، اور خاص کر اسلامی پروگرام کے جو ہوسٹ ہیں ان کا کتا رکھنا کیا جائز ہوگا؟ اس کے علاوہ ایک سوال اور میرا یہ تھا کہ لاسٹ ایئر آپ کا جیسے حج کا گروپ گیا تھا، کیا اس سال بھی آپ کا کوئی حج گروپ ہے؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے میرے پہلے پروگرام میں سنا تھا کہ میں نے کتا رکھا ہوا ہے، ذرا فرما دیں، ذرا ہاتھ ہلکا ہی رکھیے گا حضرت۔ کتے کے حوالے سے تو پہلے بھی واضح بتا چکا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا جو ویسے تفریح کے طور پہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کھیت کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جائے یا شکار کے لیے کتا رکھا جائے تو اس کی شریعت میں اجازت ہوتی ہے۔ تو حفاظت کے طور پر اگر کتا رکھا ہے کھیت کی حفاظت کے لیے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے شرعاً۔ لیکن اب یہ مفسرین محدثین سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا رحمت کے فرشتے وہاں آئیں گے یا نہیں، تو اس کا بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ جائز تو ہے کہ شکاری کتا یا حفاظتی کتا رکھ لیا جائے، لیکن رحمت کے فرشتے آنے کا جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ نہیں ملے گا۔ گناہ نہیں ہوگا رکھنا، لیکن رحمت کے فرشتوں کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ نہیں ملے گا، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ گھر کا جو احاطہ ہے خاص، اس احاطے سے باہر اس کتے کا اپنا ایک ڈربہ یا اپنی ایک جگہ ہونی چاہیے، اس احاطے سے باہر کتے کو رکھیں تاکہ گھر کا جو خاص ایریا رہنے سہنے کا اس میں اس کی انوالومنٹ نہ ہو، تو اس صورت میں حفاظت کے طور پہ کتا رکھنے کی گنجائش ہے۔ اور باقی جو چیزیں آپ نے پوچھی کہ جی وہ اسلامی پروگرام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، تو کوئی بھی مسلمان یا ہر ایک کے لیے عام یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے اس حوالے سے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر حفاظتی یا شکاری کتا رکھا جائے تو اس کی شرعاً گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور باقی حج گروپ کے حوالے سے جو پوچھا آپ نے، تو ظاہر ہے کہ اس سال بھی ہمارا باب السلام کے نام سے حج گروپ انشاءاللہ اس سال بھی جا رہا ہے، تو آپ حضرات جو ہے وہ متعلقہ نمبر پر رابطہ کر کے تو انشاءاللہ اس حج کے گروپ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ویسے حضرت میرا بھی جو کتا ہے نا وہ گھر کے اندر نہیں آتا، گھر کے باہر جو ہمارا آتا ہے یعنی بیک یارڈ جو ہے اسی میں وہ رہتا ہے، وہیں پہ سوتا ہے، وہیں پہ کھاتا ہے، وہیں پہ پیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت ہی اچھا جانور ہے، بڑی حفاظت کرتا ہے اور بہت ہی مخلص اور لائل ہے۔ اور ویسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں ذکر ہے کتے کا اصحاب کہف کے ساتھ، جو کہ بہت نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتا اگر اتنی بری چیز ہوتا تو اصحاب کہف کے ساتھ نہ ہوتا۔ خیر یہ ایک ضمنی بات ہے، آپ نے جو فرمایا حفاظتی اور شکاری اعتبار سے جو حدود ہیں اس کو جیسے آپ بتا رہے کہ اس حد سے باہر ہے تو اس میں شرم مذاقہ نہیں ہے۔ اچھا مسز صدیقی ہیں جی مشیگن سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حضرت صاحب کو بھی السلام علیکم۔ آپ نے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری دوست ہیں وہ نان مسلم ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے پوچھو ان کو بیبی نہیں ہو رہا تو کوئی ایسی چیز بتا دیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک تو پڑھ نہیں سکتی، تو میں نے کہا کوئی ایسی چیز ہو جیسے حضرت صاحب نے کہا تھا کہ بتا سکتے ہیں نا نان مسلم کے لیے پڑھنے کے لیے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک سے زیادہ ہمیں وظیفہ پڑھنا ہو تو ہم ایک ہی چیز سے پوچھ سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلے مسئلے کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ نان مسلم کو اگر آپ کو کوئی ایسی چیز دینی ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا پڑھ کے دینا ہے، ان کو پانی پڑھ کے دیں یا یہ کہ لونگوں کا جو عمل میں نے بتلایا ہے تو وہ لونگیں جو ہے وہ پڑھ کے دیں ان کو، تو وہ جو الفاظ ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، اس پہ آپ یہ دم کریں گی الاسلام حق والکفر باطل، الاسلام نور والکفر ظلمت، یہ چار کلمات ہیں، الاسلام حق والکفر باطل، الاسلام نور والکفر ظلمت۔ یہ چار کلمات 21 دفعہ پڑھنے ہیں، 21 ٹائم پڑھنے ہیں۔ آپ پانی پہ دم کر کے آپ اپنے جو نان مسلم دوست ہیں ان کو دے دیں تو وہ صبح شام اس پانی میں سے ایک کپ پانی میاں بیوی دونوں پیتے رہیں، 41 دن تک وہ یہ پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے ہاں بیبی کی خوشخبری ہو جائے گی۔ یا یہ کہ آپ 7 لونگوں پہ دم کر کے دے دیں، وہ لونگے 7 لونگے پاکی کے دنوں میں وہ کھا لیں 7 دن، تو اس طریقے سے آپ 4 مہینے تک ان کو یہ 7 لونگے دیتے رہیں اور یہ کلمات آپ نے دم کرنے۔ اور دوسرا جو سوال پوچھا آپ نے بس یہی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ جو 4 دفعہ پڑھنا ہے جی یہ ایک دفعہ اگر 4 کلمات پڑھے تو ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا جی، پورا پڑھیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا، اس طرح 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا تو 21 دفعہ پڑھ کے دے سکتے ہیں۔ عظما ہے جی ٹیکساس سے، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، وعلیکم میں السلام۔ ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھی یہی پرابلم ہے کہ مجھے پریگننسی نہیں ہو رہی ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے یہ ٹرائی کر رہی ہوں لیکن مجھے ہو نہیں رہی ہے، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ پہلے بھی آپ نے مجھے بتایا تھا، میں نے سورہ مریم پڑھ رہی ہوں لیکن اس میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، تھوڑا ناغا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بتا دیں کہ جو میں روزانہ چھوٹا ہو اور پڑھ بھی لوں اس کو۔ یہ حضرت نے ابھی تو فرمایا ہے اس کے بارے میں، یہ لونگ والا عمل، اور دوسرا وہ بھی آپ
کر سکتے ہیں جی ہاں، لونگ والا جو عمل میں نے بتایا ابھی، تو وہ ایک تو کر لیں، سورۃ نور کی آیات دم کرنے والا، اور دوسرا سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت 111 نمبر آیت ہے، یہ 41 دفعہ ظہر کے بعد پڑھنی ہے. ظہر کے بعد پڑھ کے دعا کرنی ہے، بہت گڑ گڑا کے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے. تقریباً 25 مرتبہ دعا کرنی ہے آپ نے اولاد کی، یہ نوٹ کر لیں. 41 دفعہ پڑھنا ہے اور 25 مرتبہ جو ہے وہ اولاد کی دعا کرنی ہے. یہ آپ تقریباً 71 ڈیز یہ عمل کر لیں ظہر کے بعد. اور دوسرا لونگ والا عمل میں بتا چکا ہوں، سورۃ نور کی آیت نمبر 35 سے 40 تک، یہ 5 آیتیں ایک لونگ پر 7 دفعہ دم کرنی ہے، اور پاکی کے دنوں میں ایک لونگ رات کو کھانی ہے. ناظرین، آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا، کیونکہ ہمیں بہت ساری ای میلز آئی ہیں کہ لوگوں نے یہ عمل کیا اور اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ اب وہ پریگننٹ ہے اور بیبی ان کا ہونے والا ہے. اگلی کالر ہے ہماری مس عظما نیو جرسی سے. السلام علیکم. مسز احمد ہے نیو جرسی سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. میں مسز احمد بول رہی ہوں. میں نے بتانا تھا کہ میری سمدن نے حضرت کا شجرہ لگایا تھا. جی جی. اور انہیں ماشاءاللہ فوراً عمرے کی سعادت حاصل ہو گئی تھی. ماشاءاللہ، بڑا اچھا جی. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کال کریں، کیونکہ یہ سیٹلائٹ میں چند سیکنڈ کی ڈیلے ہوتی ہے، تو آپ کو آواز ٹی وی کی اور جو ٹیلی فون کی آواز ہے اس میں چند سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے، تو آپ کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کال جب آپ کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں. رخسانہ ہے جی کیلگری سے. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت، میں رخسانہ عمران بات کر رہی ہوں کیلگری سے. آپ کا پروگرام دیکھ کے دل کو اس قدر ہم لوگوں کو سکون ملتا ہے، اتنی مسرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، اور آپ کے علم سے ہم لوگ فیضیاب ہوتے رہے. حضرت، میں نے آپ کے اسفر قادری آئے تھے آپ کے پاس، میں نے ان کے ہاتھ آپ کو ایک اپنی بیٹی کے لیے استخارے کا پوچھا تھا. وہ مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر آپ مجھے بتا دیجیے. اور ایک میرا سوال ہے کہ میرے کان میں، سیدھے کان میں نا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میرے عجیب سرسراہٹ سی رہتی ہے. جب میں ذرا ہنسوں یا ذرا زور سے زیادہ بات کروں تو وہ عجیب ایک مطلب نارمل سا نہیں لگتا نا. اور گزشتہ 1 سال سے یہ مجھے پرابلم ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک استخارے کا تعلق ہے، تو وہ جو رشتے کا استخارہ، تو وہ استخارہ آپ کے حق میں صحیح ہے، تو آپ وہاں پر اپنا رشتہ وہ بچی کا جو کرنا جو چاہتے ہیں تو وہ رشتہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ خیر و برکت کا باعث ہوگا. اور دوسرا آپ کے کان کی سرسراہٹ کا مسئلہ، اس کے لیے سورۃ بروج آپ سرسوں کے تیل پہ جو دم کریں گی، ہلکا سا نیم گرم کر کے وہ سرسوں کے تیل کے 2 قطرے رات سونے سے پہلے دونوں کانوں میں ڈالیں گی. جس کان میں تکلیف ہے اس میں بھی، دوسرے میں بھی، تو 2 قطرے ڈالیں گی. یہ 7 دن آپ نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ کیفیت درست ہو جائے گی. سورۃ بروج آپ نے دم کرنی ہے اس میں انشاءاللہ. ناظرین، وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں honeyderm.com، پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ ان کے پروڈکٹس بڑے اچھے ہیں، شہد سے بناتے ہیں اور دوسرے تمام نیچرل انگریڈینٹس ہیں. بالوں کے لیے، جلد کے لیے، اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اس کے لیے، انرجی کے لیے honeyderm.com پہ جائیے اور ان کے جو پروڈکٹس اس کی تفصیل دیکھیں اور آرڈر کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی شاہ نواز فروزن فوڈ، ان کے کھانے منٹوں میں تیار، مزے مزے کے حلال گوشت سے تیار کردہ. آپ کے کسی بھی گروسری اسٹور میں جا کے ان کے فروزن سیکشن میں جائیے، شاہ نواز کے فروزن فوڈ. اور اس کے علاوہ ان کا جو ویکینڈ برنچ ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے. تقریباً 60 ڈشز ہوتی ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی میں نے تو میرے ذہن میں نہیں آتی کہ جو وہاں پہ نہ ہو. تمام دیسی ڈشز اور چائنیز ڈشز، بہت ہی مزے کے کھانے ہوتے ہیں. تو اگلے ویکینڈ وہاں جائیے گا اور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے.
ہیئر بیک شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ، حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال۔ 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں۔ قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Give Hairback the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now. My life, very busy, very hectic. لیکن ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، چاہے بات ہو ہمارے فیس کی یا پھر ہمارے ڈریس کی، اور جب بات ہو عمدہ کھانے کی تو میری فرسٹ چوائس شاہنواز فوڈ، منٹوں میں تیار شاہنواز، لذت بھی صحت بھی۔ پریما فوڈ بات بنائے، حلوہ پوری اور کچوری، رول سموسا آلو بھاجی، شیرمال تندوری نان، کباب رول تافتا، پریما فوڈ ہی دل بہلائے۔ پریما فوڈ، a taste of East. My life, very busy, very hectic. لیکن ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، چاہے بات ہو ہمارے فیس کی یا پھر ہمارے ڈریس کی، اور جب بات ہو عمدہ کھانے کی تو میری فرسٹ چوائس شاہنواز فوڈ، منٹوں میں تیار شاہنواز، لذت بھی صحت بھی۔ اب ہوگا فوری فیصلہ، ملے گا انصاف، پڑے گی تاریخ، نہ خرچہ نہ پرچہ، پاکستان کے مقبول ترین قانون دان کی واپسی، لگ رہی ہے ان کی عدالت، ہر ہفتے خواجہ نوید کی عدالت۔ دیکھیے خواجہ نوید کی عدالت ہر جمعے کی رات 10 بجے صرف TV1 گلوبل پر۔ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیجئے، کیا آپ اپنے وعدے پر قائم رہ سکیں گے؟ میں سچ میں اپنی جان دے دوں گی، حیان کے بنا جینے سے تو بڑھ جانا ہے۔ ایک بیٹی کی زندگی بچانے کی خاطر دوسری بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ دکھا دوں گی کہ میں اپنے پیار کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تک کہ جان دے بھی سکتی ہوں اور جان لے بھی سکتی ہوں۔ پورا دکھ اور آدھا جان، دیکھیے پورا دکھ آدھا چاند صرف TV1 گلوبل پر۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو۔ ایک اعلان ہے، خوشخبری ہے بلکہ، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ ویسٹ سبربس، یہ ایلینوائے میں ہیں، ان کے وہاں کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری کہ حضرت وہاں تشریف لا رہے ہیں 14 جولائی کو۔ حسن رمضان کانفرنس ہے
پروگرام، اور ظہر کے بعد یہ ہوگا. ان کا ایڈریس آپ نوٹ کر لیں، 3950 انڈسٹریل ڈرائیو، رولنگ میڈوز، ایلینوائے. اور وہاں پہ ریزرویشن کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں علیم فاروقی صاحب کو. ان کا نمبر ہے 8476285398 اور 8473617160. حضرت وہاں بیان بھی فرمائیں گے، حسن رمضان کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور آپ سے حضرت ملاقات بھی کریں گے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بھائی مرزا صاحب ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. ہلو. اچھا بھائی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اس وقت ہیں اورنگ زیب صاحب ٹیکسس سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر، آپ کو میری طرف سے بہت بہت دعا سلام، اور حضرت کو میری طرف سے بہت بہت دعا سلام. بہت بہت شکریہ جی. جلدی میں 2-3 مطلب چھوٹی بات. جی فرمائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا لڑکا 27 سال کا، اور میں اس کے متعلق ہر وقت فکر مند رہتا ہوں کہ یہ اپنا کیریئر بنا لے، کسی برے محفل سے بچ جائے. تو وہ ابھی 12 جولائی کو وہ سین انٹونیو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیے، وہاں انٹرویو کے لیے جا رہا ہے. تو آپ دعا کریں کہ اس کو کامیابی مل جائے. دوسری بات یہ کہ میں حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں بہت شدید طریقے سے. 6-7 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جاؤں اس سال جاؤں، لیکن بس کیا کروں میں. تو کیا چیز مانے؟ آخری بات یہ کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں کہ میں اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں. بس یہی میرے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بیٹے کے لیے آپ یہ کریں، نوٹ کر لیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود. یہ 4 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ 101 دفعہ مغرب کے بعد پڑھنے ہیں. پڑھ کے اس بچے کے لیے دعا کرنی ہے، اور پانی پہ دم کر کے اس کو بچے کو پلانا ہے. انشاءاللہ وہ نیک صالح بھی رہے گا اور زندگی میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور دوسرا، اب حج کے لیے جانا کی جو آپ کو اتنی شوق اور شدت ہے، اس کے لیے یا مسبب الاسباب، مغرب کے بعد 101 دفعہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. یہ 41 دن کی نیت سے آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ خزانہ غیب سے دستگیری ہوگی اور آپ کا جانا آسان ہو جائے گا. اور تیسرا، آپ اپنے کاروبار کے لیے چاہتے ہیں، اس کے لیے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کا ٹکڑا اور آیت نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع کرنا ہے، اور لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک. یہ 2 نمبر اور 3 نمبر آیت آپ نے یہ مغرب کے بعد 21 دفعہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور یہ 41 دن کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے اچھے روزگار کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. سیاٹل سے کال ہے بھائی عبدالقدوس صاحب. السلام علیکم. عبدالستار صاحب. سوری، عبدالستار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو میرا سلام، آپ کو بھی محمود بھائی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال ہے شعبان کے مہینے کے متعلق. جی کہ اس میں مفتی صاحب سے ذرا بولنے کہ فضیلہ بتا دیں، اور پڑھائی کا بتا دیں کہ شب برات کس طریقے سے منانی چاہیے. اور دوسرا کوشچن ہے کہ کسی نے ظلم زیادتیاں ہمارے ساتھ کی ہوں تو اس کے لیے المنتقم پڑھنا چاہیے کہ اللہ بہت انتقام لینے والا ہے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ. جہاں تک ظلم والی بات ہے، اس کے سب سے بڑی اچھی چیز تو معافی ہے. اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو بالکل معاف کر دیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہترین بدلہ اللہ عطا کر دیں گے. اور اگر ایسا ظرف نہیں ہے یا ایسی کیفیت نہیں ہو رہی، زیادتی بہت ہے، دکھ ہے، تو اس صورت میں آپ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ آپ پڑھ لیا کریں مغرب کے بعد 41 مرتبہ، یا جب آپ بیدار ہوں اٹھ کے بیٹھیں اسی وقت 21 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ پڑھ کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. اب اللہ جیسے چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے. تو یہ 2 چیزیں آپ کر لیں. باقی رہا شعبان کے حوالے سے، شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے. خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ شب برات جو ہے، وہ جو رات ہے بہت فضیلت والی رات ہے. اس رات کی فضیلت میں تقریباً 13 صحابہ نے احادیث پیش کی ہیں. اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں. لیکن ضعیف حدیثیں بہت ساری اکٹھی ہو جائیں تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہیں. تو شب برات کے بارے میں ایک مسکنسیپشن لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی فضیلت میں نے بتایا کہ 13 صحابہ نے حدیثیں پیش کی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بڑی کثرت سے انسانوں کی بخشش کرتے ہیں.
اور آسمان دنیا پر آ کر اللہ تبارک و تعالی صبح تک اعلان کرتے رہتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کہ تم میں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مبتل فوافیہ، ہے کہ تم میں سے مبتلا کسی مصیبت میں اس کو عافیت دے دوں، اللہ قضا و قضا، فرمایا کہ انسانوں کی ہر ضرورت کا نام لے کر اللہ اعلان کرتے ہیں صبح صادق تک. لہٰذا اس رات میں عبادت اگر کریں گے اس کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بخش نصیب ہوتی ہے. اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہیے. اس لیے یہ رات جو مبارک رات ہے، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا یہ رات اصل میں شب قدر کی ریہرسل ہے. یہ شب برات اصل میں شب قدر کی ریہرسل ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال کے سارے فیصلے لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں کہ آئندہ سال کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون کتنا نیک ہوگا، کتنا بد ہو جائے گا. یہ سارے فیصلے اس رات میں لکھے جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے اور زمین پہ آ کے اس کی تدبیر کرتے ہیں. اس لیے یہ رات بڑی فضیلت والی ہے. اس رات کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. اچھا حضرت، انڈیا پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ پھل جھڑیاں اور آتش بازی کی جاتی ہے شب برات، وہاں پہ تو بڑا خوشی بنے. وہ تو غلط ہے. وہ جو جیسے محمود صاحب نے پوچھا کہ اس میں لوگ جو وہ پھلجھڑیاں اور جو وہ پٹاخے بجاتے ہیں، نہیں، وہ آتش بازی کی رات نہیں ہے. اصل میں یہ بھی یہ اس رات کی روحانیت کے خلاف ایک سازش ہے کہ اس کو آتش بازی اور اس ہلڑ بازی میں ضائع کر دیا جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بالکل ممنوع ہے. اور اس خرافات میں پڑھنے کے بجائے اس عبادت کی روحانیت کو حاصل کر کے خدا کا قرب حاصل کریں. یہ بہت مبارک رات ہے. جس نے اس میں اچھی طرح کامیابی پالی وہ دیکھے گا کہ رمضان اس کے لیے کتنا پر رونق اور پر انوار ہو جائے گا. اچھا حضرت، یہ بھی سنا تھا کہ ایک درخت ہے جس پہ سب انسانوں کے اس کے پتوں پہ نام لکھے ہوتے ہیں اور جن کا انتقال اس آئندہ آنے والے سال میں وہ پتے گر جاتے ہیں. جی یہ ٹھیک ہے؟ صحیح. وہ تو اس میں بہت کچھ ہے، پھر ابھی تو وقت نہیں اس کا، لیکن وہ ہے سدرت منتہا، وہ جو بیری کا درخت ہے. اچھا. اور وہ درخت پہ سب کے نام ہوتے ہیں. وہ پتا 40 دن پہلے زرد ہو جاتا ہے اور ملک الموت اس کے مطابق بھی فیصلہ کرتا ہے. تو اس رات میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس کے بارے میں آنے والے رمضان سے پہلے جو پروگرام ہے رمضان کے بارے میں باتیں ہوں گی. رمضان کی برکات کے بارے میں بڑا ایک زبردست مہینہ آنے والا ہے. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ اس سال بھی میسر آ رہا ہے. کوئی بہت سارے ساتھی ہمارے ہیں، بہت سے جاننے والے احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں. تو اللہ کرے ہمیں پوری برکات سے اور پورے اس کے جو فیوز ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عثمانیہ ریسٹورنٹ اور عثمانیہ فائن ڈائننگ شکاگو میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست جگہ ہے. حلال کھانا ہوتا ہے، ان کا دیسی چائنیز بہت مزیدار ہوتا ہے. ان کی نہاری، ان کے پائے اور کباب اور تکے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں. تو شکاگو میں رہنے والے لوگ عثمانیہ ریسٹورنٹ پہ جائیں، انشاءاللہ بہت ہی لطف اندوز آپ کا ایکسپیرینس ہوگا اور بہت مزے کے کھانے ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ انشاءاللہ اگلے اتوار 1 جولائی کو سیرت کانفرنس مکی مسجد بروکلن میں، وہاں حضرت تشریف لا رہے ہیں اور اس میں ہمارے چند خصوصی مہمان ہیں. ڈاکٹر بیزار ہیں، ڈاکٹر جعفر ہیں اور اس کے علاوہ قاری صداقت صاحب جو کہ عالمی شہرت یافتہ قاری ہیں، بہت ہی زبردست قرات کرتے ہیں. وہ بھی وہاں پہ آئیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ خود اور اپنی فیملی سب کے ساتھ وہاں آئیے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا ریکارڈڈ ہوگا جس میں ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ ای میلز پڑھیں گے اور حضرت آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد اوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، محمود احمد اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.